بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا یہ بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کون سا ہے؟ اس مجمع میں خلفائے راشدین بھی تھے، عشرہ مبشرہ میں سے بھی کچھ صحابہ تھے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے مختلف جوابات آئے. کسی نے کہا جی نماز سب سے مضبوط عمل ہے، آپ نے فرمایا نہیں. کسی نے کہا روزہ، آپ نے اس کی بھی منع فرمائی. کسی نے کہا حج، کیونکہ یہ بھی نہیں. زکوٰۃ، آپ نے اس کی بھی تردید کی. ایک صحابی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہے آپ بتا دیجئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل لینگویج ہے، یعنی اخلاق ہیں. اسلام جو ٹکا ہوا ہے وہ اخلاق پر ٹکا ہوا ہے. اسلام تیر و تلوار سے نہیں پھیلایا گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو بھی مارا ہے تو مارا ہے اخلاق کے پھولوں سے. تو ہم اپنے اخلاق کو بہتر کریں. ایک آدمی دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں تہجد پڑھتا ہے، پوری رات عبادت کرتا ہے، مگر وہ بد اخلاق ہے تو اس کی عبادت اس کو اتنا فائدہ نہیں دے گی. اور ایک آدمی صرف فرض ادا کرتا ہے لیکن با اخلاق ہے، وہ اس دن میں روزہ رکھنے والے اور رات میں عبادت کرنے والے سے بھی زیادہ بہتر ہے. جو با اخلاق آدمی صرف فرض ادا کرتا ہے، صدقہ اور خیرات بھی کم کرتا ہے لیکن اخلاق اونچے ہیں، تو اخلاق کی بنیاد پر وہ جو ہے اس سے بڑھ جائے گا درجات میں. اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا یہ بتاؤ آج نفلی روزہ کس نے رکھا؟ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے بہت سارے، تو سارے خاموش، صرف ایک صحابی کھڑے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے نفلی روزہ رکھا. پھر آپ نے پوچھا آج جنازے کی نماز کس نے پڑھی؟ جنازے کے پیچھے کون چلا؟ تو صحابہ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی پھر کھڑے ہوئے، وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی آج میں نے جنازے کی نماز پڑھی اور جنازے کے پیچھے چلا. پھر آپ نے سوال کیا یہ بتاؤ آج یتیم کو کھانا کس نے کھلایا؟ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے یتیم کو کھانا کھلایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کے اندر ایک دن میں یہ 3 صفات ہوں گی وہ جنت میں جائے گا. میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دے رہا ہوں اور گارنٹی دے رہا ہوں. یہ کام کرنے کے تھے جسے ہمیں کرنا چاہیے تھا، آج ہم ان کاموں کو نہیں کر رہے ہیں اور غیر جو کر رہے ہیں ان سے زیادہ بڑھ چڑھ کر برائی میں آگے بڑھ گئے ہم لوگ. اس لیے پستی میں، ذلت میں، رسوائی میں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے اخلاق کو بہتر کریں اور رفاع عام کے سماجی کاموں کو کریں اور آپس میں اتحاد پیدا کریں، علم حاصل کریں. جو قوم علم میں فقیر ہوتی ہے کبھی سر اٹھا کر نہیں جیا کرتی. پڑوسی سے ناراض کیا وجہ ہے؟ آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. دین نہیں ہماری زندگیوں میں. اگر دین زندگی میں ہوگا تو ساس بہو کی لڑائی نہیں ہوگی. ساس اپنا کام کرے گی، بہو اپنا کام کرے گی. دین زندگی میں ہوگا تو باپ بیٹے کی لڑائی نہیں ہوگی، پڑوسی کی لڑائی نہیں ہوگی، قوموں اور قبیلوں کی لڑائی، برادری کی لڑائی نہیں ہوگی. تو میرے بھائیوں ہم لوگ جو ہے اصلاحی کام کریں زیادہ تر اور لوگوں کو بھلی باتیں پہنچائیں اور برائیوں سے روکیں. امت کا درد، انسانیت کا درد اپنے دلوں میں پیدا کریں. صحابہ نے کیا کیا تھا؟ یہی تو امت کا درد اپنے اندر پیدا کر لیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں انسانیت کا درد کوٹ کر بھر دیا تھا. بیچارے 10,000 صحابہ صرف وہاں ہیں، باقی تو ساری دنیا میں ان کی قبریں بن گئی، ساری دنیا میں پھیل گئے اللہ کے دین کے لیے.
تو ہم لوگ جو ہے اپنی نماز کے ساتھ، اپنے روزوں کے ساتھ، اپنی زکوٰۃ کے ساتھ، اپنے عمرے کے ساتھ، اپنے حج کے ساتھ ساتھ جو ہے پہلے اللہ کے دین کی دعوت کا بھی کام کریں. جہاں ہم رہتے ہیں اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں. جو جان بوجھ کر کے اللہ کے دین کی باتوں کو چھپائے، اوروں کو نہ بتائے، تو قیامت کے روز یہ اللہ کے کٹیڑے میں کھڑا ہوگا. اس سے سوال ہوگا جو علم دیا تھا وہ کہاں خرچ کیا. ہم لوگ جتنا جانتا ہے اللہ کے دین کو اتنا ہم لوگوں تک پہنچائیں اور اخلاق اپنا بہتر کریں. اخلاق کے ساتھ دعوت دیں گے تو بہت اونچا علم ہوگا آپ کے پاس، اخلاق ہوگا تو آپ کا کام یہ بہت مؤثر ہوگی یہ دعوت. بد اخلاقی سے ہمارے پاس سے بھی یہ چیز نکل جائیں گی. دعا کرو اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.